اور آخر میں ذات آتی ہے امام احمد رضا کی. جب پہنچے مارحہ شریف ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم خانقاہ کے قریب رہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے پیر خانے میں رہتے ہیں. جب پہنچے مارحہ شریف سیدی سرکار آل رسول مارحوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مرید بننے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. فوراً مرید کیا اور فوراً خلافتیں دے دی. بالکل حق ہے, فوراً مرید کیا, فوراً مرید کیا, فوراً خلافت دے دی, تمام سلسلوں کا خلیفہ بنا دیا, اوراد و وظائف دے دیے, ساری ذمہ داریاں عطا کر دیں. اب ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ اگر سارے لوگ جو ہے نا میرے سامنے بیٹھیں گے, آپ کی زیارت ہوگی تو شاید اچھی تقریر کروں گا. واہ 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 واہ. یہ جو پیچھے جو فرش ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے, تو آپ کی بھی زیارت مجھے ہوتی رہے گی تو شاید کچھ اچھی چیزیں ذہن میں آئیں. دیکھیے محفل کے کچھ اصول ہیں. ممبر اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے کہ پڑھنے والے اوپر ہوں, سننے والے نیچے ہوں. اب ہم سائیڈوں میں جو ہے کبھی کبھی سننے والوں پڑھنے والوں کے بھی اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد تو پھر ممبر بنانے کا مطلب ہی نہیں رہ گیا. یہ ایک طریقہ ہے یعنی محفل کا کہ پڑھنے والے اوپر ہوں, سننے والے جو ہے نیچے رہیں. 1 بجے کا وقت مجھے دیا گیا تھا اس محفل کے اختتام کا, تقریر کا, جس میں ابھی 2 منٹ باقی ہیں. 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. تو تھوڑی دیر بس چند منٹ میں چند ضروری باتیں کر کے اپنی بات بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 ربیع الاول کو جو ہے انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی, تو ایک لمبی تقریر انشاءاللہ اس وقت ہوگی. ابھی جو ہے مناسب بھی نہیں ہے چونکہ ہمارے اسٹیج پر سادات اکرام بھی ہیں. حضرت سید عادل رضا صاحب قبلہ قاضی شہر جاوت, قاضی شہر کپاسن, قاضی شہر چتوڑ گڑھ, حضرت صدیق نوری صاحب قبلہ, بھائی ارشد قادری صاحب, عادل بھائی, دیگر ہمارے جو مہمان سادات. مجھے نہیں لگتا ہے مناسب کہ ان لوگوں کو رات کے اس حصے میں اور بہت لمبا انتظار کرایا جائے. تو بڑوں کا احترام یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ دیر پریشان نہ کیا جائے. چند ضروری باتیں تھوڑی دیر آپ کے ذوق کے مطابق جو ہے عرض کروں گا, اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اور آپ سارے لوگ مل کر جو ہے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. عام طور پر اس محفل کے حوالے سے کئی مہینے پہلے سے اس محفل کے لیے مجھے رابطہ کیا تھا عادل بھائی نے. عام طور پر میں یہ سب باتیں کبھی نہیں کرتا ہوں, لیکن وہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا لاؤ وضاحت کر دوں. تو میں اس محفل میں آنے والا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً 4-5 مہینے سے مجھے اتنا مصروف رہا بھیلواڑہ میں کہ مجھے گھر پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں عرس رضوی کے موقع پر جو ہے حاضر ہوں گا ماشاءاللہ, تو گھر والوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور بریلی شریف عرس رضوی میں حاضری بھی ہو جائے گی. اور اسی لیے میں ان سے معذرت کرتا رہا لگاتار. انہوں نے پوسٹر میں میرا فوٹو بھی ڈالا, نام بھی ڈالا, اعلان بھی جاری کیا, لیکن میں لگاتار معذرت کرتا رہا کہ میں بھیلواڑہ میں اس وقت موجود ہی نہیں ہوں گا. تو تقریباً 4-5 مہینے پہلے سے میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں عرس رضوی کے موقع پر گھر جاؤں گا اور وہاں عرس رضوی میں بھی حاضری ہو جائے گی. اور ابھی اسی نیت کے ساتھ 2-3 دن پہلے جو ہے میں گھر پہنچا تھا. عرس رضوی کی شروعات آج سے ہے, 10, 11, 12. تو پرسوں جو ہے عادل صاحب سے میرا جو ہے انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے, اور کافی دیر تک جو ہے یہ اصرار کرتے رہے نہیں کسی بھی قیمت پر آپ کو آنا پڑے گا. لوگ لگاتار چاروں طرف سے پوچھ رہے ہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. آپ یقین جانیے میں ضلع کاظمگنج رہتا ہوں جہاں مارحہ شریف ہے.
الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرا گھر خانقاہ ماہرہ شریف سے تقریباً آدھا گھنٹے کے فاصلے پر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ جو آپ کے کپاسن سے میرا خیال ہے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور ہے. اتنا لمبا سفر جب یہ کسی بھی قیمت پر نہیں مانے، ٹھیک ہے، تو پھر کل کسی بھی قیمت پر بڑی کوشش کے ساتھ میں نے تتکال ٹکٹ کی سیٹنگ کی اور آج آپ کے یہاں تقریباً 800-900 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس وقت عرس رضوی کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ رضا کا ذکر مجھے کپاسن میں کرنے کی سعادت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے کا شہر ہے. کیا ہے؟ دیوانے کا شہر ہے. سننے والے بھی دیوانے ہیں، سنانے والے بھی دیوانے ہیں. سننے والے بھی دیوانے، سنانے والے بھی دیوانے، اور جس کی محفل ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا دیوانہ. دیوانے کا شہر، سننے والے دیوانے، سنانے والے دیوانے، اور دیوانے کے شہر میں سارے دیوانوں کو بلانے والا دیوانہ. دیوانے کے شہر میں سب کو بلانے والا دیوانہ، اور جس پر تقریر ہو رہی ہے یہ ساؤنڈ بھی دیوانہ. اب جب سارے اتنے دیوانے جمع ہو جائیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ہم اگر آج دیوانے کی عظمتوں کے نعرے لگا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. دیوانے کی عظمتوں کے نعرے ہم لگا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن ہم تو آج بھی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. کوئی بھی کچھ کر لے، دنیا میں تم نے دیکھا نہیں ووٹوں والے راجا، ووٹوں والے راجا، کوئی رشوت دے کے ووٹ حاصل کرتا ہے، کوئی بے ایمانی کر کے کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور جب کرسی پہ بیٹھ جائے تو 1 سال 2 سال 3 4 سال 5 سال ہے. مگر اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم نے جنہیں راجہ بنایا ہے وہ کل بھی راجہ تھے، وہ آج بھی راجہ ہیں، وہ صبح قیامت تک راجہ رہیں گے. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے. جمال یار پر پردہ پڑا ہے، غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے. یہ ٹائم ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ وقت ختم ہونے والا نہیں ہے، چونکہ انہیں راجہ اور مہاراجہ کسی دنیا دار نے نہیں، احمد مختار نے بنایا، محمد رسول اللہ نے بنایا ہے. اور جسے مصطفیٰ جان رحمت بنا دے، جسے حضور بنا دے، امام سے پوچھو عقیدہ، جسے حضور بنا دے اس کی شان کیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں. سن لے دشمن آج کہہ رہے نہیں یہ نہیں کہنے دیں گے، یہ نہیں کہنے دیں گے، یہ لقب نہیں دینے دیں گے، یہ بہت بڑا لقب ہے. میں کہتا ہوں تمہارے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے یہ لقب. میرے امام نے کہا سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے. سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. کمزور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے ماشاءاللہ. دراصل بات یہ ہے جس نے یہ صوفہ بڑی محنت سے بنایا ہے وہ جانتا ہے اس کی جو ہے بنانے میں کتنی قربانی دی گئی ہے. میں اس پر آ کر بیٹھا ہوں، تھوڑی بہت تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بنانے میں محنت کی گئی ہوگی، لیکن جو بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ اصل محنت کیا ہے. اگر آج ہمارے ہاتھوں میں ہندوستان کی سرزمین پر صبر کا دامن ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم
مسلم بزدل ہیں. دراصل مسلمان فساد اس لیے نہیں چاہتے ہیں چونکہ یہ مسلمانوں کے باپ کی جاگیر ہے. مسلمانوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا ہے. یہ ہماری پراپرٹی ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری پہچان ہے. بلکہ یہ کہو ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے. تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہے. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے. تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں. ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں, جوانوں کو کہتے نہیں بولنا نہیں, بولنا نہیں, بولنا نہیں. دشمن زیادہ ہے. میں کہتا ہوں دشمن ہر زمانے میں زیادہ تھے. بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 تھے مگر مٹ گئے. 313 کا نام آج بھی زندہ ہے. ابو بکر کا نام آج بھی زندہ ہے. فاروق اعظم کا نام آج بھی زندہ ہے. عثمان غنی کا نام آج بھی زندہ ہے. 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں 72 تھے. ہم تو ہمیشہ کم رہے. واہ, ہم ہمیشہ کم رہے. یہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے جو ہمارے جوانوں کو بزدل بنانے میں لگے ہوئے ہیں, جو ہمارے جوانوں کو بزدل بنا رہے ہیں. نہیں, بولنا نہیں, بولنا نہیں. نام آ جائے گا, تمہیں بند کر دیا جائے گا, تمہارے نام کے ساتھ FIR درج کرا دی جائے گی. میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسی زندگی پر جو حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا نہ دے. لعنت ہے ایسی جوانی پر, لعنت ہے ایسی جوانی پر کہ ہماری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کو گالی دی جاتی رہے اور ہم سامنے بیٹھ کر تماشائی بنے دیکھتے رہے اور یہ سوچتے رہے میری جان کا مسئلہ ہے. ارے جس عاشق صادق کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو, اس دنیا کا سب سے بڑا ہمارے ملک کا محافظ ناموس رسالت اگر کوئی ہے تو وہ امام عشق و محبت کی ذات. بے شک, بے شک, بے شک. محافظ ناموس رسالت کون؟ کون محافظ ناموس رسالت؟ وہ امام جس نے اس زمانے میں جبکہ مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کیا گیا, علم غیب کا انکار کیا گیا, نور کا انکار کیا گیا, حضور کی عظمتوں کا انکار کیا گیا, ایسے زمانے میں وبانگ طحل میرے امام نے کہا تھا اور عقیدہ ناموس رسالت قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو دیا تھا اور فرمایا تھا نرمی نہیں, پلپلے مت بنو, مضبوط بنو اور دنیا سے کہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, علماء اہل سنت. دباتی دباتی. بہت سارے لوگ آپ کا ذہن حاضر ہے. 15-20 منٹ سے زیادہ بیان کرنے کا دل نہیں ہے میرا, بس اتنے ہی. یہ 15-20 منٹ میں اٹھنے والے نہیں ہیں. تو کوئی نہیں, بندہ فجر تک بھی بول دے گا. سبحان اللہ, مزہ آ گیا. آج بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جملہ نوٹ کریے گا, یہ جملہ نوٹ کیجئے گا. بہت سارے لوگ, میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں نابالغ لوگ. نابالغ لوگ, اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, دوبارہ مت بلائیے گا پروگرام میں اور اس سے زیادہ کیا ہوگا. مگر ہم رضوی ہیں, رضوی چاپلوس نہیں ہوتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاج الشریعہ کے ماننے والے کبھی چاپلوس نہیں ہوتے ہیں. حکومت وقت کے سامنے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں. مفتی اعظم ہند کی شان یہ ہے, دشمنوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. امام عشق و محبت کی شان یہ ہے. سبحان اللہ. کسی نے آ کے کہا نان پارا کے نواب کی تعریف لکھ دو, نواب نان پارا کی جب تعریف لکھی جاتی ہے انعام دیتا ہے. احمد رضا کے چہرے کے تیور بدل گئے, تیور بدل کے فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں
مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں دہی، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے لبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اور ایک شعر یا رب کیسا لکھ دیا میرے امام نے، فرمایا وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب۔ اور کیجئے جملے پر اور کیجئے، وہی نور حق وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب۔ یا رب عقیدہ دیکھو میرے امام کا، عقیدہ دیکھو میرے امام کا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، میں کہتا ہوں نادان، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت، تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت، تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، علم اعلیٰ ہو، خاندان اعلیٰ ہو، سوچ اعلیٰ ہو، فکر اعلیٰ ہو، عشق اعلیٰ ہو، باپ اعلیٰ ہو، پیر بھی اعلیٰ ہو۔ اعلیٰ حضرت تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، تم ہو کون؟ کون ہو تم؟ تمہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئے، کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جس کی شان یہ ہو کہ کوئی پانی پہ مسئلہ پوچھ لے، پانی پہ مسئلہ پوچھ لے، اٹھاؤ فتاوی رضویہ، ایک مسئلہ پوچھ لے، پانی کی قسمیں بیان کرے تو 300 سے زیادہ پانی کی قسمیں بیان کر کے پانی کو پانی پانی کر دے۔ بڑے بڑے علماء سے پوچھو پانی کی قسمیں، کون سا پانی جائز ہے، کسی وضو ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کوئی کہے شلجم کا پانی، کوئی چشمے کا پانی، کوئی دریا کا پانی، سمندر کا پانی، اولے کا پانی، برف کا پانی، آنسو، یہ جتنے بھی پانی ہیں، کسی نے 10 12 13 امام سے پوچھا، 300 سے زیادہ پانیوں کی قسمیں بتائیں، پانی کو پانی پانی کر دیا۔ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد اٹھا کے دیکھو، تمہیں اندازہ لگ جائے گا احمد رضا کی شان کیا ہے۔ بتاؤں آپ کو، حال یہ ہے جب چھوٹے کسی بڑے کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے، جب چھوٹے کسی بڑے کی تعریف کریں تو یہ اظہار محبت ہے، اور بڑے جب کچھ کہہ دیں تو یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ جب چھوٹے تعریف کریں تو یہ محبت، بڑے کہیں تو یہ مقبولیت کی دلیل۔ ان سے کیا پوچھو جو ذہنی طور پر نابالغ ہیں کہ امام احمد رضا کیا ہیں، پیر خانے میں پوچھو چل کے، اشرف ملت فرماتے ہیں مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی ہندیہ دیکھ لو آپ اور فتاوی رضویہ دیکھ لو آپ، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان امام عشق و محبت کا باغی نہیں ہو سکتا۔ جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتا ہے نا، اس کے ایک غلط جملے سے ہم سمجھ لیتے ہیں اندر سے خالی ہے، خالی ہے اندر سے، ذرے کے برابر بھی علم ہوتا تو میرے امام کا مخالف نہ ہوتا، اس لیے کہ علم والے ہی علم والوں کو پہچانتے ہیں۔ ولی را ولی میں شناست، جو خود ولی نہ ہو وہ کیسے سامنے والے کو پہچانے گا کہ وہ ولی ہے۔ امام عشق و محبت کی شان، سبحان اللہ، ان کا علم، ان کی ذات، ان کا فقہ، ان کا فتویٰ، امام کی شان یہ ہے۔ کسی نے حافظ قرآن کہہ دیا زندگی میں ایک بار، حافظ قرآن کہا،
حافظ قرآن نہیں تھے. آپ نے فرمایا لوگ مجھے حافظ قرآن سمجھتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، تو غلط گمانی کا مسئلہ ہو جائے گا. میرے امام نے رمضان کے مہینے میں مغرب کے بعد جب عشاء کی اذان ہو جانے کے بعد وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھے، قرآن پڑھتے ہیں. عشاء کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں اور ایک پارہ ایسا پڑھتے ہیں کہ نماز کے بعد تراویح میں احمد رضا وہی پارہ سناتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ. امام احمد رضا کی شان ہے. آج تو حال یہ ہے احمد رضا کی شان میں گستاخی کرنے والے کچھ نہیں ہیں. پھر بھی دیکھو القاب علامۃ الدہر ہیں، فہامہ ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، بڑے فضل و کمال والے ہیں. اگر ان کی حقیقت ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہندوستان میں بہت بڑا فساد ہو جائے گا. اگر ان کی پول پٹیاں کھولنا شروع کر دیں جو امام عشق و محبت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، مگر یہ میرے امام کی شان ہے. فرمایا میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو کسی کو حافظ قرآن کہنے نہیں دوں گا کیونکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. ذرا دیکھو پوسٹر میں جو کہیں سے پڑھ کے فارغ نہ ہوئے، جو کسی مدرسے میں نہ گئے، جن کی کبھی دستار بندی نہ ہوئی، جو علم نحو اور علم فقہ نہ جانے، جو شریعت کے مسائل نہ جانے، جو عقیدے کی باریکیاں نہ جانے، جو ردیف اور قافیہ نہ جانے، کسی چیز کو نہ جانے، وہ امام عشق و محبت کی مبالغہ آرائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی برائیاں کر رہے ہیں، ہماری عقل حیران ہے. حال تو یہ ہے امام عشق و محبت کی شان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں پڑھتے چلے جائیے. امام عشق و محبت کی شاعری اور ان کا علم فقہ کتنا بے مثال ہے. ڈاکٹر اقبال ایک بہت بڑی ذات کا نام ہے. ڈاکٹر اقبال نے شاعری کی. ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا ایک مختلف انداز ہے. ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی. ڈاکٹر اقبال نے مردہ قوموں کو زندہ کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر اقبال نے انقلابی شاعری کی. اور جو جوان جو آج کے زمانے میں جو ڈرنے لگے، جو دبنے لگے، جو جھکنے لگے، جو چھپنے لگے، جو گھر کے اندر جانے لگے، جہاں بولنے کی بات آئی وہاں خاموش ہو گئے. سب سے بڑا المیہ آج ہماری قوم کا یہی ہے، جہاں بولنا ہے وہاں خاموش رہتے ہیں، جہاں خاموش رہنا ہے ہماری قوم وہی بولنے لگ جاتی ہے. یا اللہ، جو آج ہماری بزرگوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، دراصل بات یہ ہے جہاں ہمیں بولنا چاہیے تھا وہاں ہم خاموش تھے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہاں ہم بولے تھے. یہی اس کا نتیجہ ہے. ورنہ حال یہ ہے، اے مسلمانوں دنیا سے جا کے کہو ہم گونگے نہیں ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جس قوم کو بولنے کا شعور ہم نے دیا ہو وہ قومیں آج ہمارے سامنے بول رہی ہیں. جنہیں زمین پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے دیا آج وہ ہمیں بتا رہی ہے دنیا کا مزاج کیا ہے. جس قوم کو زندگی گزارنے کا اور لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے دیا ان کا حال یہ ہے. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. ان کو جا کے سمجھاؤ اور کہو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. ہمیں جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں نہیں بولے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا ہم وہاں بولے. ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کے ضمیر کو یہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی. ڈاکٹر اقبال کی شاعری ہے، ذرا مقارنہ کیجئے دونوں میں، ذرا دونوں کی شاعری کو. ایک طرف امام عشق و محبت اور ایک طرف علامہ اقبال کی شاعری. میں ذات کا مقارنہ نہیں کرا رہا ہوں، مثال دینے کے قابل ہی نہیں ہے. میں شاعری کی بات کر رہا ہوں کہ اقبال کی شاعری جب لوگ سنتے ہیں تو وجد کرتے ہیں، مگر احمد رضا کی شاعری کی شان یہ ہے اقبال سن لیتا ہے تو وجد کرنے لگتا ہے. ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی شان یہ ہے کہ جوان سنتے ہیں تو وجد کرتے ہیں، مگر خود میرے امام کی شاعری کی شان یہ ہے کہ خود اقبال سنتا ہے تو وجد کرتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیسا وجد کرایا؟ جوانوں سے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اور فرمایا اے جوان نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور جوانوں سے کہا اے مسلمانوں جب تمہارے لیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کی بات آتی ہے تو تم دب کے چلے جاتے ہو. مجھے کئی دن سے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت عید میلاد النبی کا جلوس کب نکلے گا، جلوس کب نکلے گا؟ میں کہتا ہوں پریشانی کیسی؟ جلوس 12 ربیع الاول کو
کو ہمیشہ سے نکلتا ہے، 12 ہی کو نکلے گا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں جلوس کب نکلے گا، جلوس کب نکلے گا؟ یہ کون سا سوال ہے نیا؟ جلوس کب نکلے گا؟ کب نکلتا ہے جلوس؟ کب نکلتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو 12 ہی کو نکلے گا، 12 ہی کو نکلے گا۔ یہی ہے امام عشق و محبت کا مشن کہ غلط ہو تو سر جھکا کے اصلاح کر لو، اور اگر حق پر ہو تو ڈٹے رہو، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ یہی ہے مسلک امام احمد رضا، یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی شان۔ ڈاکٹر اقبال نے قوم مسلم کے جوانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، اے جوانوں، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تمہارا ماضی کیا ہے؟ جوانوں سے کہا، تمہاری تاریخ یہ ہے، تم ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ چشتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اسم محمد سے اجالا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میواڑ کا راجہ، میواڑ کا راجہ، شہنشاہ میواڑ، شہنشاہ میواڑ۔ ہر موضوع پر ڈاکٹر اقبال نے جگایا۔ ڈاکٹر اقبال نے اگر جو مسلمان بالکل پستی کی طرف جا رہے تھے، جو بھول گئے تھے ہمارا معیار کتنا تھا، ہماری شان کیا تھی، ہمارا مقام کیا تھا، ہماری ان پگڑیوں کی عزت کیا تھی، جانتے ہو ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ یہ ہے کہ 800 سال سے زیادہ ایران کی سرزمین پر مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ ہم تھے کلمہ پڑھنے والے۔ 800 سال سے زیادہ طارق ابن زیاد جب اپنے لشکر کو کشتیوں میں لے کر پہنچے تھے تو حال یہ تھا 10 سے 12 ہزار کا لشکر طارق ابن زیاد کے ساتھ تھا، اور جانتے ہو اسپین کی سرزمین پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ باضابطہ استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، مگر استقبال ہار گلے میں ڈال کے نہیں کیا جا رہا تھا، استقبال تلواروں سے کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اور جیسے ہی ساحل سمندر پر طارق ابن زیاد مسلمانوں کے لشکر کو لے کے پہنچے تو حال یہ تھا کہ طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دی۔ مسلمان حیران ہوئے، آپ نے کشتیاں جلا دی؟ کون ایسا کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں واپس جانے کا کوئی تو مشن ہو۔ سنو مسلمان کیسے تھے، ڈاکٹر اقبال نے کس انداز میں جگایا۔ فرمایا انہوں نے، تم کون ہو؟ کلمہ پڑھنے والے ہو، میں نے کشتیاں ساحل سمندر پہ اس لیے چلائی ہیں تاکہ تم میں سے کسی کے دل میں واپس جانے کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، اور مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کا قدم جب یہ قدم اٹھتا ہے تو یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے، واپس نہیں جاتا ہے مسلمان کا قدم۔ یہ مزاج ہمیں ڈاکٹر اقبال نے دیا اور کہا، بھول گئے تاریخ، اے جوانوں بھول گئے تاریخ، اور قوم مسلم کے جوانوں کو اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور فرمایا، شور ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے چھوڑا نہیں کسی موقع پر، جب بات آئی جوانوں کی تو فرمایا، جوانوں آج تمہارا حال کیا ہے؟ فرمایا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں
ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو, سن کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کبھی آپ نے غور کیا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس جملے پر غور کرنے کی کوشش کی؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ, اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, آپ کے حکم پر حاضر ہوں, آپ کے نام پر حاضر ہوں, آپ کی ناموس پر حاضر ہوں, آپ کی عزت پر حاضر ہوں, آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں. آج حال یہ ہے, ڈاکٹر اقبال نے چھوڑا نہیں کسی کو. جب بات قوم کے امام کی آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہا امامت کا مطلب یہ نہیں ہے 2-4 رکعت نماز پڑھا کے حجرے میں جا کے سو گئے اور تم نے امامت کا حق ادا کر دیا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو کرما دے, فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. بتایا ذمہ داری دی ڈاکٹر اقبال نے. یہ اقبال کی شاعری ہے قوم مسلم کو جگانے کے لیے. لیکن آؤ دیکھو امام احمد رضا کو جب دشمن مقابلے میں آئے تو میرے امام نے کیسا جگایا؟ مسکرا کے کہا دنیا والوں سے, دنیا والوں یاد رکھنا سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کس کو چور کہا؟ یہ چور تو آج بھی ہے, گلی گلی جا رہے ہیں, گلی گلی مارے پھر رہے ہیں چوری کرنے کے لیے. مگر سبحان اللہ اب سنی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, اب چوری نہیں ہوگی, اب چوری نہیں ہوگی. چوری اس لیے نہیں ہوگی چونکہ ہمارے دل کے دروازے پر پہرا دینے والی ذات کو احمد رضا کہتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارے دل کے دروازے پر پہرا دینے والی ذات کو احمد رضا کہتے ہیں. جس کے دل کے دروازے پر احمد رضا پہرا دے وہاں نہ ناصبیت داخل ہوگی نہ خارجیت داخل ہوگی, وہاں وہی ہوگا جو اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. میرے امام نے سبحان اللہ پوری دنیا کو کیسا مزاج دیا. حال یہ تھا اگر امام عشق و محبت کی شاعری کی بات کی جائے تو پڑھو آپ جامی کو پڑھو, داغ دہلوی کو پڑھو, امیر خسرو کو پڑھو, ان سب کو پڑھتے چلے جائیے. مگر یکتائی ہے میرے امام کی کہ ایک وقت میں 4 زبانوں میں نعت لکھ کے امت کے حوالے کی اور دنیا سے کہا اے دنیا والو میرے نبی کی شان یہ ہے لمیات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, البحر علا والموج تغا من بے کس و طوفان ہو شربا, مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا پوری نیا پار لگا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. حضور کی ذات پر ایمان کتنا تھا, کتنا ایمان تھا. جب کہا تھا یہ جہاز آپ کا ڈوبنے والا ہے تو آپ نے فرمایا تھا نہیں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو پڑھ کے دعا بیٹھے گا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, جہاز نہیں ڈوبے گا. چلانے والے نے تو کہہ دیا ڈوب جائے گا, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گنبد خضرا کی طرف توجہ لگا کے میرے امام نے کہا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تم ہی پہ چھوڑی, کشتی تم ہی پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو مشکل میں ہیں براتی پرخار وادیے ہیں, اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یا رب, اور حال یہ تھا یہی کلام ہے آپ کے جو ہے برادر حضرت مولانا حسن رضا جنہیں استاذ زمن کہا جاتا ہے, ان کی شان یہ ہے کہ وہ جب کلام لکھتے تھے تو دہلی کی سرزمین پر داغ دہلوی کے پاس اپنے شہزادے حسنین رضا صاحب کو چیک کرنے کے لیے بھیجتے تھے. اس زمانے میں داغ دہلوی استاذ الشورا کہلاتے تھے, اتنے بڑے شاعر کلام چیک کرنے کے لیے بھیجتے تھے. جب جا رہے تھے امام عشق و محبت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دہلی جا رہا ہوں کلام چیک کرنے. فرمایا میرا بھی ایک کلام لیتے جاؤ, میرا کلام بھی لیتے جاؤ, ذرا سامنے پیش کر دینا. لے گئے, اور وہ کلام کون سا تھا؟
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کلام بھیجا مولانا حسن رضا صاحب کا کلام جو ہے چیک کر لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا ہمارے چچا ہمارے والد کے بھائی نے ایک کلام بھیجا ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی کلام بھیجا ہے، ذرا آپ اس کو چیک کر لیں۔ اب جب دیکھنے کی باری آئی ہے، سبحان اللہ کیا کہنے، آج تو حال یہ ہے شعر پڑھنے والے مکتے چراتے ہیں، مکتے چراتے ہیں، کسی کا کلام نام اپنا لگا دیا، مگر میرے امام نے جب دہلی کلام بھیجا تو مکتے میں اپنا نام نہیں لکھا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے یہ کلام کس کا ہے۔ جب پڑھ لیا، جب چیک کر لیا ساری چیزیں پڑھنے کے بعد تو جانتے ہو نیچے مکتہ کس نے لکھا، نیچے مکتہ کس نے لکھا، نیچے مکتہ لکھنے والے کو داغ دہل بھی کہتے ہیں۔ سارا کلام پڑھنے کے بعد حیران ہو گئی عقل، یہ مولانا احمد رضا کا کلام ہے۔ آخر میں آ کے اپنی طرف سے لکھو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے، تعریف وہ نہیں ہے جو پبلک میں بندے بٹھا دیے جائیں، میرے نام کا نعرہ لگا دینا، میری باری پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، تعریف یہ نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ظاہر ہو۔ میرے امام کی شان، یہ جو دیوبندی وہابی آج کے زمانے میں جو ظاہری طور پر اتنا چڑھتے ہیں نا، امام عشق و محبت کے زمانے میں گنگوہ سے دیوبند سے کچھ لڑکے پڑھنے کے لیے بریلی شریف آئے، ان سے پوچھا گیا کہاں سے آئے ہو، کہا گنگوہ سے اور دیوبند سے آئے ہیں، کہا تم وہاں رہنے والے وہاں کے لوگ بہت چڑھتے ہیں، مولانا احمد رضا سے بریلی کے نام سے کیسے آ گئے؟ کیا بتائیں، کیا بتائیں، چڑھتے تو ہیں لیکن اندر اندر علم کا لوہا بھی بریلی کا ہی مانتے ہیں، چڑھتے تو ہیں، چڑھتے تو ہیں، چڑھتے تو ہیں مگر مانتے ہیں۔ آج بھی جب وہابیوں کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو جاتے ہیں فتاوی رضویہ اٹھانے کے لیے۔ میرے امام کی کتاب، تم کہہ رہے ہو مولانا احمد رضا کیا ہے، میں کہتا ہوں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھیں، تم ہدایت بخشش کی اردو پڑھ کے بتلا دو، ہدایت بخشش کی اردو۔ ابھی سادات اکرام نعت پاک پڑھ رہے تھے، یقیناً اہل اسٹیج بہت محظوظ ہو رہے تھے، آپ بھی سن رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ سے زیادہ مزہ مجھے آ رہا تھا، آپ سے زیادہ مزہ مجھے آ رہا تھا، اس لیے کہ اس ناچیز کو کچھ اشعار کی جو ہے تشریح ذہن میں تھی، ان کا مطلب ذہن میں تھا تو مزہ آ رہا تھا۔ میرے امام نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا، عقیدہ دیکھو عقیدہ۔ اور ایک بات اور بتا دوں، قرآن ایک طرف کھول کے رکھ دو، ایک طرف احادیث کی کتابیں کھول کر رکھ دو، اور ایک طرف فتاوی رضویہ رکھو، فتاوی رضویہ شریف ہدایت کے بخشش کو کھول کر رکھو، ہدایت کے بخشش کا پہلا شعر اور آخری شعر تک مطالعہ کرتے چلے جائیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں سے مطالعہ کرنا شروع کیجئے، آخر تک چلے جائیے، ایک جملہ بھی نہ قرآن سے ہٹا ہوا ملے گا نہ احادیث سے ہٹا ہوا ملے گا۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اگر میرے امام کہہ دیتے میں مالک کہوں گا، عقیدہ واضح ہو گیا، مگر تاکید فرمائی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور جانتے ہو کیوں کہا؟ اگر میں حدیث پر روشنی ڈالنے پر بات کروں بہت لمبا وقت آئے گا۔ بخاری شریف کی حدیث غالباً صفحہ نمبر 22 پر ہے، ان ربیعۃ بن کعب الاسلمی قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال سل اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلك قال هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ حضور کے ایک جانثار حضرت ربیعہ ڈیوٹی کا ملی ہے، حضور کو رات میں وضو کے لیے پانی دیتے ہیں،
کیا بات ہے، کیا سبحان کرتے اللہ، ہیں؟ سبحان اللہ۔ اے کاش یہ نوکری ہمیں مل جاتی۔ حضور کو وضو کے لیے پانی دیتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیے ہوتے۔ حضور کی بارگاہ میں ہیں، میرے نبی نے ایک رات فرمایا ربیہ ہم تم سے خوش ہیں، جو چاہو آج مانگ لو تمہیں دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقال سل سل سل، مانگ۔ مطلقاً میرے نبی نے فرمایا مانگ لے ربیہ، مانگ لے ربیہ، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کوئی محتاج یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی محتاج میں نہیں کہہ سکتا یہاں بیٹھ کر آپ مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری اوقات کیا؟ میرے نبی فرما رہے ہیں سل، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اب دیکھو ربیہ بھی سوچ رہے ہیں مانگوں تو کیا مانگوں؟ دولت مانگوں فانی ہے، شہرت مانگوں فانی ہے، زمین مانگوں فانی ہے، سونا مانگوں فانی ہے، جواہرات مانگوں فانی ہے، فنا ہونے والے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں مانگوں تو کیا مانگوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، غور کرو، مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، رات کی بات ہے، ابو ہریرہ کا ساتھ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جو چاہے مجھ سے مانگ لے۔ ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مسجد میں اللہ کے گھر میں ہوں، آپ سے کیوں مانگوں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لوں گا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا مسجد میں ہوں آپ سے کیوں مانگوں، اللہ سے مانگ لوں گا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا آپ سے کیوں مانگوں، ہاتھ جوڑ کے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں غلام بن کر رہا جنت میں بھی غلام بن کر کیا رہا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا مانگا یا رسول اللہ؟ دنیا میں غلام، کیا مانگ لیا؟ دیکھو جنت بھی مانگ لی اور جنت کے اندر غلامی بھی مانگ لی، اور حال یہ ہے یا رسول اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اشعار میرے امام کے پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے۔ بالکل آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں ایک صحاب نے گنبد خضرا کے سامنے درخت تھے کھجور کے، کھجور کے درخت تھے، آج نہیں ہے، اب نئی تعمیر ہو گئی، کھجور کے درخت جھکے ہوئے تھے۔ کیا بات، لوگ کہتے ہیں ٹھیک عام طور پر لوگ جس طرح درخت جھک جاتے ہیں ویسے جھکے تھے، لیکن میرا ایمان تو کہتا ہے وہ احترام رسول میں جھکے ہوں گے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ۔ احترام رسول میں جھکے ہوں گے۔ تو ایک شاعر نے اسی کی ترجمانی کی اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت، جھکے ہوئے ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب یہ شعر لکھ دیا لوگوں نے سن لیا، لوگوں نے داد دے دی، مگر دیکھو امام کی نظر، میرے امام کی نظر، ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، امام کی نظر۔ لوگوں نے داد دے دی، نذرانے دے دیے، پیسے دے دیے، تحفے دے دیے، بہت بڑھیا، بہت تعریفیں کی، مگر میرے امام نے فرمایا مصرع اول تو ٹھیک ہے، مگر مصرع ثانی جو ہے کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یہ گستاخی ہے گنبد خضرا کی، اس لیے کہ گنبد خضرا کو تشبیہ دی جا رہی ہے لیلا کے خیمے سے۔ ارے لیلا کیا، کروڑوں لیلا قربان ہو جائیں مصطفیٰ کے طلبوں سے لگنے والی دھول پر، کروڑوں لیلا کے حسن قربان ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے لگنے والی دھول پر۔ آپ نے لیا قلم اور فرمایا یہ ایسے نہیں، ایسے ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں صحیح یہ ہوگا، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلیٰ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔
کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو. ایک عاشق کی تعریف کرنے کا یہی انداز ہے. کسی وہابی سے پوچھ لو حضور کے بارے میں بتاؤ، کہہ رہا حضور کی سیرت یہ ہے، وہ کپڑے بھی دھو لیتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے تھے، وہ یہ بھی کر لیتے تھے، بیویوں کا کھانا بھی بنا دیتے تھے. یہ وہابیوں کا انداز ہے. پوچھو عاشق صادق سے، یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام امام احمد رضا، آپ فرمائیے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ تو میرے امام فرمائیں گے حضور وہ ہیں جو مکے میں کھڑے ہو اشارہ کرتے ہیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، وہ اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ جائے. تعریف کرنے کا انداز الگ الگ ہے، معیار اپنا الگ الگ ہے، مگر سبحان اللہ امام دیکھو کیا فرماتے ہیں. قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش معلیٰ کے سامنے. گنبد خضرا کو عرش معلیٰ سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور ان درختوں کو فرشتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے آج حال یہ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، ان بریلویوں کو کیا ہو جاتا ہے کسی محفل کسی جلسے میں ہو، ان کا ذکر جو ہے، ان کی محفل احمد رضا کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں یہ تو مقبولیت انہیں مصطفیٰ نے دی ہے. وہ پوری زندگی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے. تو دنیا میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ پوری دنیا نے کہا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، وادی رضا کی کوہ ہے، ہمارا رضا کا ہے کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا. آپ نے تو بہت سارے لوگوں کے زبان سے سنا ہے، مگر میں وہ شخص ہوں کہ جس نے افریقہ کے علاقوں میں جو لوگ اردو زبان نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ سمجھنا جانتے ہیں، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا ہے سلام وہ بھی ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں. اردو پڑھنا نہیں جانتے، وہ سمجھنا نہیں جانتے. یہ مقبولیت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام ہم پڑھنے نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں پھر تو ایک جگہ تمہارے بند کرنے سے بند ہو جائے گا، ایک جگہ بند کرنے سے بند ہو جائے گا. پوری دنیا میں مقبول سلام کا نام سلام رضا ہے. پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو. اور جانتے ہو اس سلام کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ لوگوں نے آ کے کہا اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ اسماعیل دہلوی تقویت لکھنے والے، تقویت الایمان، حفظ الایمان، صراط مستقیم، حفاظت یومیہ اور یہ ازواج ثلاثہ لکھنے والے لوگ جس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کو منع کیا. لوگوں نے آ کے کہا حضور معاملہ یہ ہے، لوگ منع کر رہے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کو. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 100 بار 50 بار نہیں، بلکہ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. سلام تو لکھ دیا، مگر اس سلام کی خصوصیت جانتے ہو کیا؟ میرے امام نے میرے رسول کے جسم کے ہر حصے پہ سلام بھیجا. کیا بات ہے سبحان اللہ. فرمایا ہاں جسم تو اٹھا غنی کر دیا، مجھے پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. جب نظر کا خیال آیا تو فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جب میرے رسول کی پیشانی کا خیال آیا تو فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جب رسول کے کانوں کا خیال آیا تو فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں تو سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقبولیت اسی لیے ہے، مقبولیت اسی لیے ہے جو کہ عشق کے اندر نکلنے والے جملے ہیں، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور میرے امام کا ایک بڑا کارنامہ پوری زندگی کا ہے رد وہابیہ. کیا ہے؟ رد وہابیہ. آج اور یہ ایسا معیار ہے نا، یہ ایسا معیار ہے، ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھ لیا، کہیں نہ کہیں تو پھسل جاتے ہی ہیں. ہم نے بڑے بڑے دیکھ لیے، بڑے بڑے نام والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، کہیں نہ کہیں تو کہی دیتے ہیں
ہاں صاحب محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں، مگر امام عشق کو محبت کے دور سے لے کے حضور تاج الشریعہ تک ہم نے ان کے گھرانے کو دیکھ لیا، نہ کل پل پلا پن تھا نہ آج پل پلا پن ہے، انہوں نے ہر زمانے میں یہی کہا تھا، اے دنیا والوں یاد رکھنا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے کہا کسی دور میں صلح کلیت نہیں، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ صلح کلیت کا دور یہ آج پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں صاحب یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مسلک امام احمد رضا نہیں ہے، یہ مسلک امام احمد رضا نہیں ہے۔ امام احمد رضا کی شان یہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا میرے امام نے، لوگ کہتے ہیں نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ کو معلوم ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کس زمانے میں میرے امام نے فرمایا تھا؟ یہ اس زمانے میں کہا تھا جب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کا لوگوں نے انکار کیا، کہا نہیں سرکار کی ذات نور نہیں ہے، سرکار کی ذات نور نہیں ہے، وہ ہماری طرح بشر ہے۔ میرے امام نے دشمنوں کو للکار کے کہا تم سرکار کی بات کرتے ہو، سرکار کی بات، ارے ہمارا ایمان یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بے شک بے شک بے شک۔ تم سرکار کی ذات کے بارے میں بھونکتے ہو، ہمارا تو اہل بیت کے حوالے سے سبحان اللہ کیا کہنے۔ ایک شخص آیا امام عشق و محبت کی بارگاہ میں گلاب کا پھول لے کے، کیا کیا؟ گلاب کا پھول لے کے آیا، پیش کیا محبت میں، کہا دیکھیے سرکار کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کھلا ہوا ہے، خوشبو نکل رہی ہے، معطر کر رہی ہے دل و دماغ کو۔ میرے امام فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کھلا تو ہے لیکن کبھی قیامت تک مرجھائے گا نہیں؟ کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں؟ اس کی خوشبو تو چند لمحوں کی ہے، اس کی خوشبو نے تو دل و دماغ معطر کر دیے ہیں۔ ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے اور ایسے عالم میں میرے امام اللہ نے کیا کمال دیا ہے۔ نعت لکھنا جانتے ہو؟ بالکل تلوار پہ چلنے کے مساوی ہے۔ نعت شریف لکھنا تلوار پر، تیز دھار تلوار پر چلنے جیسا ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو شرک ہے، کم ہو جائے تو کفر ہے، زیادہ مبالغہ ہو جائے تو شرک ہو جائے، کمی ہو جائے تو کفر ہو جائے۔ مگر میرے امام اللہ نے کیا ملکہ عطا فرمایا، گلاب کا پھول ہاتھ میں ہے اور مسکرا کے کہتے ہیں گلاب کی، تم اس گلاب کی بات کرتے ہو، مجھ سے پوچھو تو میں کیا کہوں گا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ گلاب کے حوالے سے میرے امام فرمانے لگے تو ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والو یاد رکھنا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ واللہ، یہ جو واللہ ہے واللہ تاللہ، یہ عربی میں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے امام کو، امام کی ذات اتنی بڑی ہے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ کہہ دیتے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مان لیتا، لیکن پھر بھی میرے امام اپنے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو یہ شعر میرے امام نے کب کہا، کیوں کہا، کس عالم میں کہا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے ایک جانثار چھوٹے سے صحابی ہیں، حضور کے خادم ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مزار بصرہ کی سرزمین پر ہے۔ آپ تشریف لے گئے ہوں گے، میری بھی حاضری ہوئی تھی، سید صاحب قبلہ تشریف لے گئے، میری بھی حاضری ہوئی، بصرہ کی سرزمین پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، وہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمانے کے لیے کبھی کبھی ہمارے گھر پہ تشریف لاتے تھے، اور ہوتا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ شریف ماتھے پہ رکھ کے آرام فرمانے لگ جاتے تھے۔ کوئی آج کی طرح اے سی اور فین کا دور تو نہیں تھا۔ فرماتے ہیں جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو پسینے کے قطرے موتی کی طرح مصطفیٰ کی پیشانی پہ ہوتے تھے، پسینے کے قطرے
पसीने के कतरे मोतियों की तरह मुस्तफा की पेशानी पे होते थे। हजरत अनस फरमाते एक दिन मेरी माँ ने क्या किया, घर में शीशी तलाश करने लगी, छोटी सी लकड़ी तलाश करने लगी। मैंने कहा मेरी माँ क्या कर रही है? कहा शहजादे देखते जाओ क्या कर रही हूँ। शीशी मिल गई, लकड़ी मिल गई। मिलने के बाद हुजूर के करीब आई। मेरे नबी आराम फरमा रहे थे, पसीने के कतरे मोतियों की तरह मुस्तफा की पेशानी पे मौजूद थे। शीशी करीब करती है पेशानी के और वो कतरे लकड़ी से हल्के हल्के शीशी में जमा करने लगती हैं पसीने के। आज का कोई वहाबी होता कहते हैं इन सुन्नियों का क्या हो गया, पसीना जमा कर रहे हैं। आज तो मुंह मुबारक पर भी लोग एतराज करते हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारी किस्मत है, एतराज करते रहो, हमारी किस्मत है मुस्तफा की गुलामी का सबूत देते रहेंगे। पसीने के कतरे जमा करने लगी। जब जमा किए जरा तसव्वुर में लाइए, हुजूर का हाथ शरीफ रखा हुआ है सर पर। जब लकड़ी लगाई, शीशी में पसीने के चंद कतरे ले लिए, चंद बाकी रहे। हुजूर ने आंखें खोल दी और शान ये है मेरे नबी की, मेरे हुजूर ने फरमाया तनामु ऐना या वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें बंद रहती हैं मगर दिल कभी सोता नहीं। बेशक। मेरे नबी ने आंखें खोली, फरमाया अनस की मां क्या है ये? कहा या रसूल अल्लाह पसीने के कतरे जमा कर रही हूं, क्या करोगी? कहा या रसूल अल्लाह मदीने में गरीबों की बच्चों की शादियां होती हैं, गरीब की बच्ची की शादी होगी जहां इतर न होगा, दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इतर उस दुल्हन पे लगा दूंगी, उसकी नस्लों तलक ये खुशबू फैल जाएगी। मेरे इमाम ने वही कहा वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। और उसके बाद हमारे अकीदे की बात कही, फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ते चले जाइए, जिंदगियां मुकम्मल हो जाएंगी मगर कभी उनकी शान, उनकी बातें, उनकी तारीफें, उनका हुजूर से इश्क, उनकी दीवानगी कभी कम नहीं होगी। जानते हो जिस जमाने में डॉक्टर इकबाल के शेर सुन के दुनिया बचत कर रही थी और डॉक्टर इकबाल के सामने एक शेर पढ़ा गया, मेरे इमाम का एक शेर पढ़ा गया, वो शेर क्या था? ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद। इल्म शेर उलमा समझते हैं, अकीदा देखिए मेरे इमाम का, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद के हैं अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। क्या बात है, वाह 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 वाह। अर्श हक हुजूर के कदमों के नीचे है। इमाम का अकीदा अर्श हक हुजूर के कदमों के नीचे है। फरमाते हैं ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद के हैं अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। डॉक्टर इकबाल ने जब ये सुना तो डॉक्टर इकबाल ने कहा काश मौलाना अहमद रजा इमाम आजम के ज़माने में होते तो वो अपने शागिर्दों की शब में शामिल फरमा लेते। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे इमाम सुभान अल्लाह, क्या कहने, जलने वालों जलते रहो, सही बात। जलने वालों जलते रहो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। जलो हम दावत देते हैं जलने की, जलते रहो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आखिरी बात बताऊं आपको, दुनिया में डॉक्टर इकबाल ने शेर कहे जो कहो सर। डॉक्टर इकबाल ने बहुत सारी चीजें कही। इमाम इश्क व मोहब्बत की शान क्या है जरा गौर कीजिए। दुनिया में मेरे पीरो मुर्शिद है, मैं तारीफ करूंगा, जिनके हाथों में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जलवे हैं, उनका दामन है, जब नाम आता है फख्र के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुफ्ती आजम के गुलाम। क्या बात है। जिनके हाथों में सरकार हुजूर ताजुश शरिया का दामन है, वो फख्र के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में ताजुश शरिया का दामन है। और जानते हो
اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی تاج الشریعہ کو. ان کی شان یہ تھی جب وہ نکلتے تھے گھر سے ایئرپورٹ پر ہوتے تھے نا تو غیر بھی مڑ مڑ کے ان کا چہرہ دیکھتے تھے. غیر بھی مڑ مڑ کے ان کا چہرہ دیکھتے تھے. وہ فلائٹ میں بیٹھتے تھے, لوگ اپنی سیٹ سے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے یہ پیچھے بیٹھنے والا ہے کون. وہ بس اسٹینڈ پر جاتے تھے, وہ ٹرانو میں جوانی میں سفر کیا, لوگ بتاتے ہیں لوگ ان کے چہرے کو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. فرماتے تھے جب شہزادے کی شان یہ ہے تو احمد رضا کی شان کا عالم کیا ہوگا, مفتی اعظم ہند کے جلووں کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. امام احمد رضا سبحان اللہ کیا کہنے. صحابہ اکرام کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سارے صحابہ مرید ہیں مگر عمر میرے رسول کی مراد ہے. صحابہ مرید ہیں صحابہ, اور عمر مراد ہے اس لیے کہ میرے نبی نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب, اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما. اور بڑھتے چلیے اسی دنیا میں ہندوستان کی سرزمین پر میں کہتا ہوں اشرفیوں خوش ہو جاؤ, چشتیوں خوش ہو جاؤ. تمہارے لیے اور میرے لیے ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے جب تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب چلے تھے سمنان کی سرزمین سے کہاں جا رہے تھے, پنڈوا کی سرزمین پر, تو یہ وہ ذات تھی کہ جن کے استقبال کے لیے شیخ علاء الحق پنڈوی خانقاہ سے نکل کے باہر استقبال کے لیے کھڑے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخر میں ذات آتی ہے امام احمد رضا کی. جب پہنچے مارہرہ شریف ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم خانقاہ کے قریب رہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے پیر خانے میں رہتے ہیں. جب پہنچے مارہرہ شریف سیدی سرکار آل رسول مارہروی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مرید بننے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. فوراً مرید کیا اور فوراً خلافتیں دے دی. بالکل حق ہے. فوراً مرید کیا, فوراً خلافت دے دی, تمام سلسلوں کا خلیفہ بنا دیا, اوراد و وظائف دے دیے, ساری ذمہ داریاں عطا کر دیں. اب جو لوگ کوئی 5 سال سے, کوئی 8 سال سے, کوئی 10 سال سے, کوئی 15 سال سے حضرت کی بارگاہ میں مراقبہ اور محاسبہ نفس کر رہے تھے, اعتراض کیا حضور ہم 10-15 سال سے آپ کی بارگاہ میں ہیں, آپ نے ہمیں کچھ نہ دیا. بریلی کے مولانا احمد رضا آئے ہیں, آپ نے مرید کرتے فوراً خلافت اور ساری چیزیں عطا فرما دی. سنو جملہ کیا ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے. فرمایا میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے یہاں نہیں رکھا, بلکہ جو آدمی 10 سال 12 سال 15 سال سے ہے وہ اس لیے ہے چونکہ جب وہ آیا تھا تو اس کا گناہوں کی وجہ سے دل گندا تھا, تو دل کی صفائی کے لیے, مراقبے کے لیے, محاسبہ نفس کے لیے میں نے یہاں رکھا, اس لیے روک کے رکھا ہے. مگر شان یہ ہے بریلی کے مولانا احمد رضا آئے ہیں, میں نے دل پہ نظر ڈالی, دل روشن ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دل گندا نہیں ہے, دل گندا نہیں ہے, دل روشن ہے. اور جب روشن ہے تو تاخیر کیسی ہے, خلافت بھی دی, مرید بھی بنایا, اوراد و وظائف بھی دیے, اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے, آنکھوں میں آنسو آئے. میں کہتا ہوں قیامت کے میدان میں لوگ سوال کریں, لوگ قیامت کے میدان میں جب سوال کیا جائے گا تو میں اپنے پیر کو پیش کروں گا. لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کو پیش کریں گے, لوگ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند سرکار کو پیش کریں گے, سب اپنی اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں. لیکن سبحان اللہ آل رسول مارہروی سے پوچھا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا غم کے نہیں خوشی کے آنسو. یہ غم کے نہیں ہیں, یہ غم کے نہیں ہیں, یہ خوشی کے آنسو ہیں. فرمایا حضور خوشی کیسی ہے؟ کہتے ہیں میں آج تک یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے موت آ گئی قیامت کے میدان میں, خدا نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو, کیا پیش کروں گا, لیکن آج میری فکر دور ہو گئی. اب اگر مر گیا قیامت کے میدان میں خدا نے مجھ سے پوچھ لیا احمد رضا کے پیر کیا لائے ہو, تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا, میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اے اللہ میری زندگی کا سرمایہ یہ ہے, میرا اثاثہ یہ ہے, میری نیکیاں یہ ہیں. اس ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے امام احمد رضا, لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں, امام عشق و محبت کی شان یہ ہے سبحان اللہ, کبھی کسی موقع پر امام عشق و محبت
کو اللہ نے کیسا کشف عطا فرمایا تھا، کیسا کشف کا حال یہ تھا. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے دوست تھے حضرت محدث البری سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ملاقات کے لیے آتے تھے. سید نعیم الدین صاحب قبلہ کہتے تھے چلو بریلی چلو مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملاقات کرا دوں. کہا نہیں میں نہیں جاتا، میرا دل نہیں ہے. ایک دن ایسے وقت پہ آئے ملاقات کے لیے کہ وہ جا رہے تھے بریلی شریف. کہا چلو آج تو چلنا پڑے گا. کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا اس لیے نہیں جاتا ہوں، وہ مولانا احمد رضا کی طبیعت میں مزاج میں سختی ہے اور ذات کا پٹھان ہے، میں اس لیے نہیں جاتا ہوں. کہا نہیں چلیے آپ ایک بار ملاقات کیجیے. گئے، نماز ظہر کا وقت تھا، ان کا وضو نہیں تھا، ان کا وضو نہیں تھا. علامہ سید نعیم الدین قبلہ مراد آبادی کا وضو تھا. وہ مسجد میں چلے گئے، جماعت میں شامل ہو گئے. یہ مسجد کے باہر کنویں کے قریب گئے. ایک نابالغ بچہ پانی بھر رہا تھا. اس سے کہا بیٹا وضو کے لیے پانی دے دو. کہا حضرت میرے دیے ہوئے وضو سے پانی سے آپ کا وضو نہیں ہوگا. کہا پانی سے وضو نہیں ہوگا؟ فرمایا مسئلہ نہیں سنا؟ بڑے مول صاحب کہتے ہیں نابالغ کے ہاتھوں سے لی ہوئی پانی سے وضو نہیں ہوتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. محدث البری فرماتے ہیں مجھے بریلی کی گلی میں جا کے احساس ہوا میں محدث تو بن گیا لیکن مجھ سے زیادہ علم تو احمد رضا کی گلی کے بچوں کے پاس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. یہ مسئلہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ یہ مسئلہ میرے خیال میں کیوں نہیں آیا؟ کہا مجھے آج احساس ہوا یہ گلی سوداگران کی کوئی اتنی عام گلی نہیں ہے، یہ اتنی عام گلی نہیں ہے. یہ وہ گلی ہے کہ جس گلی سے احمد رضا گزریں تو سید زادے کو اٹھا کے پالکی میں بٹھا لیں اور پالکی کاندھے پہ رکھ کے خود نیچے چلنے لگے. کیا بات ہے، ملاقات ہوئی، وضو کیا پانی لے کر، نماز مکمل ہوئی. اعلیٰ حضرت مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں، یہ اندر جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ان کو نہیں جانتے تھے، غالباً انہوں نے سمجھ لیا ماحول کے اعتبار سے کہ یہی بڑے حضرت ہیں. سلام کیا. کہا حضور مزاج کیسے ہیں؟ کیا کہا؟ حضور مزاج کیسے ہیں؟ فرمایا مزاج میں سختی ہے اس لیے کہ ذات کا پٹھان. مزاج میں سختی ہے، مزاج میں سختی ہے اس لیے کہ ذات کا پٹھان ہوں. میرے امام نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا چونکہ انہوں نے آنے سے پہلے یہی کہا تھا مولانا احمد رضا سے ملنے اس لیے نہیں جاتا ہوں چونکہ ذات کے پٹھانے مزاج میں سختی ہے. جب میرے امام نے یہ جملہ دہرایا مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی واپس چلنے لگے. کہا چلیے محدث صاحب. کہا تم جاؤ، مجھے تو جگہ مل گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے جگہ مل گئی ہے، اب مجھے کہیں نہیں جانا ہے، اب مجھے یار کی چوکھٹ مل گئی ہے، اب مجھے یار کی چوکھٹ مل گئی ہے. آخری جملہ دوں، آپ کو معلوم ہے ملک شام کی سرزمین سے لوگ جانتے ہیں مولانا احمد رضا ایک مصنف کا نام ہے، کتابیں لکھنے والے کا نام ہے، ایک مناظر کا نام ہے، رد وہابیہ کرنے والے کا نام ہے. اگر ان کی ولایت کے حوالے سے بات کروں تو شان یہ ہے ملک شام کے ایک بزرگ ہندوستان کی سرزمین پر آتے تھے اور مراد آباد کی سرزمین پر حکیم اجمل خان صاحب سے ملاقات اور دوستی تھی. اور ایک صحابہ اور بھی تھے جو الہ آباد کی سرزمین پر جو ہے الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے. تینوں کی آپس میں دوستی تھی، آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے. وہ سید زادے، وہ آل رسول الحمدللہ ایک بار تشریف لائے، بیٹھ گئی، تینوں لوگوں میں باتیں ہونے لگی. اچانک سے حکیم اجمل صاحب نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کر دیا تو ہائی کورٹ الہ آباد کے وکیل نے کہا ارے چھوڑو مولانا لوگوں کا کیا ذکر کرنا. چونکہ آج بھی ایسا دور ہے بہت سارے لوگ مولانا لوگوں کو اتنی گرے نظر سے دیکھتے ہیں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ کیا جانے. میں کہتا ہوں مولانا لوگوں کو اپنے آپ سے کمپیئر مت کیا کرو. تم سے کہوں دعائے قنوت سنا دو تو شاید یاد نہ نکلے. ان اسٹیج والوں سے دیکھو الحمد سے لے کے بناس تک 30 پارے ان کے سینوں میں موجود ہیں. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، کمپیئر مت کیا کریں، مقابلہ نہ کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں. 1400 سال کا زمانہ گزر گیا اور اس زمانے میں کتنے فرعون ہر زمانے میں چہرے بدل کے آئے، کتنے فرعون اور قارون ہر زمانے میں آئے، مگر ہر زمانے میں رسول اللہ کے ناموس پر پہرہ دینے والے یہ علماء تھے، یہ علماء ربانیین تھے. بات ہونے لگی، حضرت حکیم اجمل خان نے جب ذکر کیا تو الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل نے منع کیا. ارے نہیں مولانا کا ذکر کیوں کرنا. جب منع کیا تو ملک شام سے جو سید صاحب آئے تھے کہا زبان بند کر لو ورنہ دوستی تم سے آج ہی ختم ہو جائے گی. زبان بند کر لو
ورنہ آج ہی تم سے دوستی ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا کیا بات ہوگی سید صاحب، مولانا احمد رضا سے ملے نہیں، آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا یہ دیوانوں کی باتیں ہیں، یہ گردن جھکاتے ہیں اور دیدار کر لیتے ہیں۔ کہ آپ ملے نہیں، جان نہیں، پہچان نہیں، تعلق نہیں، رابطہ نہیں، رشتہ نہیں، ریلیشن نہیں، جب کوئی چیز نہیں آپ کی، آپ کیوں برا مان رہے ہیں؟ فرمایا اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو یہ نہ کہتے، تم وہ جان لیتے۔ کہ نہیں سید صاحب بتائیے کیا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ کی انجمن لگی ہوئی ہے، حضور کی انجمن لگی ہوئی ہے، اور حال یہ ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، اسی بھیڑ میں ایک جوان بھی ہے، حضور نے جس کو اشارہ کیا، حضور نے جس کو اشارہ کیا اٹھنے کا، فرمایا جوان اٹھ، جوان اٹھ، اور ہمارے سامنے ہماری تعریف کر، ہماری نعت پڑھ، ہمارا ذکر کر دے۔ وہ جوان اٹھا اور اس نے تعریف کی، تعریف کرتا جاتا ہے، مصطفیٰ داد دیتے جاتے ہیں، مصطفیٰ نوازتے جاتے ہیں، مصطفیٰ سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، داد مل رہی ہے۔ جب محفل مکمل ہوئی، وہ ملک شام کے سید زادے کہتے ہیں میں وہیں موجود تھا، میں نے آخر میں کہا یا رسول اللہ یہ جوان کون ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کسی اور سے نہیں، آپ نے اس سے کہا، اس کو کھڑا کیا، اس کی بات سنی، اس کو داد دی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں، ہندوستان کا احمد رضا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بریلی کے مولانا احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح، وہ کیا جانے جو حضرت بھی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو کیا جانے جو حضرت بھی نہیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت بننے کی ضرورت ہے، جو حضرت بھی نہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے پوری زندگی ہمارے عقیدے کو سنوارنے کی کوشش کی اور حضور کی ناموس پر ایسا پہرا دیا، لوگوں کو ایسا مزاج دے کے گئے۔ ارشاد فرمایا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نشدی و کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اسی کلام کے اندر ایک وہ شعر جس کو علامہ خادم حسین رضوی نے اللہ اکبر اتنا پڑھا، آج پوری دنیا کو ایک شعر یاد کرا دیا، پڑھا اور پڑھ کے پوری دنیا سے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا تم تو لڑائی جھگڑے میں لگے ہو، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، میرا ہے تیرا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، ثوابو چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ پڑھتے چلے جائیے۔ میرے امام نے قوم مسلم کو کیسے ضمیر کو جگانے کی اور سجوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور آخر میں کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا مہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، ہمیں ہمیشہ
پکا سنی رزبے بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قصداً سہون کوئی لغزش ہوئی اللہ محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. وقت چونکہ آج بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ عید میلاد النبی کے موقع پر وقت جلدی رہے گا تو انشاءاللہ بہت ساری تفصیلی گفتگو ہوگی اور بہت ساری چیزوں پر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرمائے. بھائی عادل جو ہے عمرہ کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، اور حال یہ ہے ابھی چند دن پہلے محرم کا چاند دکھنے سے 3-4 دن پہلے حج سے واپسی ہوئی میری، تو یہ جانے والے ہیں، تو وہ سارا منظر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. سمجھ رہے، تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے، ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے. شورا جو ہے پڑھتے ہیں، مجھے لگا کہ کوئی یہ کلام پڑھے گا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے. واقعی مدینہ. اور مولانا الیاس قادری صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے تو ارشاد فرمایا بڑی محبت کے ساتھ، مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. بلا لو اب مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، کہ میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. زندہ باد. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ. اس محلے سے ابھی بتایا انہوں نے 60 اسلامی بھائی جو ہے عمرہ کے لیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ یہ جتنے بھی لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں سادات اکرام کے صدقے میں ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آپ کو معلوم ہے مدینہ شریف میں مرنے کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مدینے میں مرنے کے لیے دعا. مجھے ایسا لگتا ہے مدینے میں مرنے کی لوگ دعا، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں وقت ہو گیا، مدینے میں لوگ مرنے کے لیے دعا، مرنے کی دعا شاید اس لیے کرتے ہیں چونکہ جو قبرستان ہے نا جنت البقیع وہ حضور کے قدموں میں ہے. وہ کہاں ہے؟ حضور کے قدموں میں. اور یہ جنت البقیع قبرستان اتنا عظیم ہے، حضور کی بیٹی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ ذات جنت البقیع قبرستان میں دفن ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہے. حضور کی 9 بیویاں، حضور کی 11 بیویوں میں سے 9 بیویاں جنت البقیع قبرستان میں دفن ہیں. رسول اللہ کے داماد، وہ داماد جس کے بارے میں کہا گیا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہیں. 10,000 صحابہ اکرام سے زیادہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جنت البقیع قبرستان میں قبر کھودنے والے سے انٹرویو لیا گیا کہ تم جو ہے قبریں جب کھودنے لگ جاتے ہو دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہو، آرام کرنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ قبرستان کا دروازہ لاک کر کے گھر جاتے ہو؟ کہا نہیں گھر نہیں جاتا ہوں، قبر کھودتے کھودتے جب تھک جاتا ہوں تو آرام کرنے کے لیے قبر ہی میں لیٹ جاتا ہوں. قبر میں لیٹ جاتے ہو؟ قبر تو چاروں طرف سے بند ہے، گرمی کی وجہ سے تمہیں ہوا چاہیے، ہوا چاہیے تمہیں، وہیں لیٹ جاتے ہو. کل لیٹ کر تو دیکھو جنت البقیع قبرستان کی قبر میں لیٹ کر تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آ رہی ہے، جنت سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے. اور اس شخص نے کہا میرے جسم سے تمہیں کوئی خوشبو آ رہی ہے؟ کہاں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا سب سے زیادہ قیمتی عود جو لگایا جاتا ہے وہ تم نے اپنے جسم پر لگایا. کہ قبر کھودنے والا لوگ جس کے جسم پر کپڑوں پر مٹی آتی ہے وہ سج کے سور کے عود لگا کے نہیں آئے گا، اس کے جسم پر تو پسینہ آئے گا. کہا پھر یہ خوشبو، کہ یہ خوشبو دنیا دار عطر کی نہیں ہے، جنت البقیع سے لگنے والی مٹی کی خوشبو. وہ عظیم قبرستان، وہ عظیم قبرستان، سبحان اللہ. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں مدینہ شریف میں جانے کا موقع ملتا ہے. اور میرے امام نے تو اس موقع پر کیا کہا، یا رب کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. میرے امام نے جب سارے ارکان مکہ شریف میں لوگوں کے ساتھ حج کے موقع پر مکمل کر لیے تو سب کو مکمل کرنے کے بعد پکار کے کہا حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ،
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फरमाया खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। आब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासें, माशाअल्लाह। आब कौसर आब जूदे शही कौसर कभी दरिया देखो। और फरमाया गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और मेरे इमाम तो जब गए थे तो वहां भी कुछ वहाबी मिल गए थे और जाके उन्होंने कहा था कि नहीं साहब ये हिंदुस्तान में रहकर इल्म गैब का प्रचार करते हैं, इनसे कहो सबूत देकर जाएं। शरीफ मक्का ने सबूत मांग लिया और वो ये सोच रहे थे पहले तो इनके पास कोई लाइब्रेरी किताबें नहीं है, जवाब देंगे कैसे? हमें फख्र ऐसे ही नहीं है इमाम इश्क मोहब्बत पर। उन्होंने सोचा ये जवाब देंगे कैसे, इनके पास कोई किताब और लाइब्रेरी नहीं, और सवाल अरबी में करो, ये तो अजमी हैं, इनको अरबी जबान नहीं आती होगी, जवाब देंगे कैसे? मगर सुभान अल्लाह जब आए सवाल लिखकर इमाम के सामने, मेरे इमाम ने कहा थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। लोगों ने कहा नहीं 2-3 दिन का टाइम आराम से है, ले लो, हमें छोटा मोटा जवाब नहीं चाहिए, मुदल्लल मुफस्सल जवाब चाहिए। मगर सुभान अल्लाह 8 घंटे में मेरे इमाम ने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिखकर कौम के हवाले फरमाई। बेशक बेशक। वहाबी अगर पढ़ने लग जाए ना तो इबारत भी ना पढ़नी आए, इबारत भी ना पढ़नी आए, न तरकीब नहवी आए, न तालील सरफी आए, न एराब का पता चले जो आज हुजूर के। और आखिर में मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, एक तरफ आदाए दीन एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज तो दिखावे का दौर है, लोग मरीज के पास हॉस्पिटल में 1 किलो केले लेके चले जाते हैं ना, उसका भी फोटो खिंचवा के दूसरे दिन कोशिश करते हैं अखबार में आ जाए। मगर मेरे इमाम के काम अल्लाह की बारगाह में कैसे मकबूल हैं। फतावा रज़विया का नाम देख लो, क्या लिखा फतावा रज़विया का नाम, अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। पहले क्या लिखा, ये जो 30 जिल्दें तुम्हें नजर आ रही हैं ये अहमद रजा का कमाल नहीं है, ये गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका की निगाहे करम है। बेशक बेशक बेशक। अल अताया नबविया लिख के पूरी दुनिया को मिजाज दिया। जिस दिन तुम दीन के मसले पे मुखलिस हो जाओगे अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देगा, कब्र में भी इज्जत देगा, क़यामत के मैदान में भी इज्जत देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात मोहतरम, गिलोन की सरजमीन से गुलामाने गौसे आज़म कमेटी कोई तोहफ़ा लेकर के आई है। माशाअल्लाह शहर काजी साहब हज़रत अल्लामा मौलाना सईद साहब जो कि कपासन के शहर काजी साहब क़िबला हैं, उनके लिए तो मैं गुजारिश करूँगा